اور تم جان لو کہ جو بھی مالی فائدہ تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ یعنی خمس ضرور اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس پیغام پر بھی یقین رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا تھا، جس دن دونوں مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں مقابل ہوئیں، اور اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم تو وادی کے نزدیکی کنارے پر تھے اور وہ کافر دور کے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، اور اگر تم بھی آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے تو بھی تمہارے اس جگہ پہنچنے کے اوقات مختلف ہو جاتے اور تم قافلہ کو نہ پا سکتے، مگر اللہ کو تو اس بات کو پورا کرنا تھا جو ہونے والی تھی، تاکہ جو بھی ہلاک ہو وہ روشن دلیل یعنی اللہ کی حجت کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور یقیناً اللہ سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ضرور سست ہو کر ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یقیناً وہ سینوں کے اندر کی حالت کا حال خوب جانتا ہے۔ اور یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے تو خدا دشمنوں کی تعداد کو تمہاری نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اللہ اس بات کو پورا کر دے جو وہ کرنے والا تھا، اور آخرکار سارے کے سارے معاملات فیصلے کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جب بھی کسی گروہ سے جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو، تاکہ تم ہر طرح کی بھرپور اور مکمل کامیابی اور بہتری حاصل کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری اور سستی پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری شان و شوکت اور روب داب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے صبر و برداشت سے کام لیا کرو، حقیقتاً خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے اکڑتے لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے نکلے، اس حال میں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس پر اچھی طرح سے حاوی ہے، یعنی وہ اللہ کی گرفت سے کسی طرح سے باہر نہیں ہیں۔ اور جب شیطان نے ان کے سامنے ان کے برے کاموں کو بنا سجا کر اچھا اور خوبصورت بنا دیا اور ان کو یہ پٹی پڑھا دی کہ آج تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ میں تمہارا ساتھی، مددگار اور حمایتی ہوں، مگر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پلٹ گیا اور کہنے لگا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ مجھے تو خدا سے ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب کہ منافقین اور وہ سب کے سب لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے، ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے خبت اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ زبردست طاقتور اور بالکل ٹھیک گہری مصلحتوں کے مطابق کام کرنے والا ہے۔ اور کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب فرشتے حق کا انکار کرنے والے کافروں کی روحیں قبض کر رہے ہوں اور ان کے چہروں اور کولوں پر چوٹیں مارتے جا رہے ہوں اور یہ کہتے جا رہے ہوں کہ لو اب آگ کی سزا کا جلانے والا مزہ چکھو، یہ وہی کچھ تو ہے جو خود تمہارے ہاتھ کر چکے ہیں، یا اسی کا بدلہ ہے جو خود تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ خدا تو اپنے بندوں پر ظلم یا زیادتی کرنے والا نہیں، جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو اس سے پہلے ہوئے
حالت ہوئی کہ انہوں نے بھی خدا کے احکامات اور پیغامات، باتوں اور نشانیوں کا انکار کیا، تو اللہ نے بھی آخرکار ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، کیونکہ اللہ بڑا ہی طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو دی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں، کیونکہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جس طرح کہ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کی ہدایتوں، باتوں، نشانیوں اور احکامات کو جھٹلایا، تب ہم نے انہی کے گناہوں کی سزا میں ان کو ہلاک و برباد کر ڈالا، اور آل فرعون کو تو غرق ہی کر ڈالا، کیونکہ وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا کے نزدیک زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو حق کے منکر ہیں اور پھر کسی طرح بھی اسے ماننے پر تیار نہیں، خاص طور پر ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر دفعہ اپنے عہد توڑ ڈالتے ہیں، اور ایسے بدترین کام کرنے میں بھی انہیں کوئی باک تک نہیں ہوتا، یا وہ ایسے برے کام سے بھی نہیں بچتے۔ بس اگر یہ لوگ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھے چڑھ جائیں تو ان کا صفایا کر کے ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد کے دوسرے لوگوں کے بھی ہوش و حواس اڑ جائیں، اور وہ بھی اس سزا کو یاد کریں، یا اگر وہ لڑائی میں تمہارے ہاتھ آ جائیں تو ان کا صفایا کر کے ان کے بعد آنے والی جماعتوں تک کو بھی منتشر کر ڈالو، تاکہ شاید کہ وہ اس سبق کو یاد رکھیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی جماعت سے بددیانتی، بدعہدی، بے ایمانی یا خیانت کا ڈر ہو تو ان کے معاہدوں کو اعلانیہ اس قوم کے آگے پھینک دو۔ یقیناً اللہ خیانت اور بدعہدی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ حق کے منکر یعنی کافر اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ آگے بڑھ گئے ہیں، یقیناً وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے، لیکن تم ان کے مقابلے کے لیے جس قدر بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ قوت اور بالکل تیار بندھے رہنے والے گھوڑے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو بھی ڈرا دو کہ جنہیں تم تو نہیں جانتے مگر اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی نہ کی جائے گی۔ اور اگر وہ دشمنان حق صلح کی جانب مائل ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ سب کچھ سننے والا اور خوب خوب جاننے والا ہے۔ اگر وہ یہ چاہیں کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں تو بلا شبہ آپ کے واسطے اللہ بہت کافی ہے، کیونکہ اسی خدا نے خود اپنی مدد سے اور حق کو ماننے والوں مومنین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور نصرت فرمائی، اور حق کے ماننے والوں مومنین کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ان میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی۔ اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان لوگوں کے دل آپس میں نہ جوڑ سکتے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ کر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کی۔ یقیناً وہ بڑا ہی زبردست طاقت والا اور گہری حکمتوں مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور آپ کے لیے وہ شخص کافی ہے جس نے مومنین میں سے آپ کی پیروی کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو حق کی خاطر جنگ پر ابھاریے۔ اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ کافروں یعنی منکرین حق کے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ منکرین حق
یعنی کافر ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اچھا تو لو اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ تم میں یقیناً کمزوری ہے۔ تو اب اگر تم میں سے 100 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر، اور اگر 1000 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو 2000 آدمیوں پر اللہ کے حکم سے غالب رہیں گے، اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کو بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ قیدی ہوں اور وہ ان کو مال لے کر آزاد کر دے جب تک کہ وہ فتنہ پردازوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ تو دنیا کے فائدے چاہتے ہو اور اللہ آخرت کے فائدے دینا چاہتا ہے، اور اللہ بڑا طاقت والا اور بہت گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے یہ بات پہلے سے نہ لکھی جا چکی ہوتی تو تم لوگوں نے جو فدیہ لیا ہے اس کے بدلے میں تم کو بڑی ہی سخت سزا دی جاتی۔ پس جو کچھ کہ تم لوگوں نے مالی فائدہ حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ صاف ستھرا، حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ حقیقتاً خدا بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قبضہ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو تمہارے دلوں میں کچھ بھی بھلائی یا اچھائی دکھائی دی تو وہ تم کو اس فدیہ سے کہیں بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے وصول کیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ اور اگر ان قیدیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت، بے ایمانی یا غداری کرنی چاہی تو وہ اس سے پہلے بھی اللہ سے خیانت اور غداری کر چکے ہیں، پھر اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا، کیونکہ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت گہری مصلحتوں اور حکمتوں کے مطابق بالکل صحیح کام کرنے والا ہے۔ یقیناً جب لوگوں نے حق کو مانا اور اس کے نتیجے میں ہجرت کی اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں بھرپور کوشش یعنی جہاد کی، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ بھی دی اور ان کی مدد بھی کی تو وہ دراصل آپس میں ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہیں۔ رہے وہ لوگ جو حق کو مانتے تو ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو تمہیں ان کی حمایت کرنے کا کوئی بھی موقع حاصل نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، لیکن اگر وہ تم سے کسی دینی معاملے میں مدد مانگیں تو تم پر فرض ہے کہ ان کی مدد کرو، سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم کے خلاف تم سے مدد مانگیں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو۔ مگر یاد رکھنا کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس کو خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ جو حق کے منکر ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم خدا کے حکم پر عمل نہ کرو گے تو زمین میں بہت ہی خرابی اور فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا۔ مگر جن لوگوں نے حق کو مانا اور ہجرت بھی کی اور اللہ کی راہ میں جہاد یعنی بھرپور کوششیں کیں، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی امداد بھی کی، یہی لوگ حقیقی اور سچے مومن یعنی حق کو ماننے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کی معافی بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں حق کو مانیں یعنی ایمان لائیں اور ہجرت کریں اور پھر تمہارے ساتھ مل کر جہاد بھی کریں تو یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور اللہ کی کتاب یعنی اس کے قانون میں کچھ رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ یہ برات یعنی بیزاری، علیحدگی اور بے تعلقی کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان مشرکوں سے کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ تو اے مشرکو، تم اس سرزمین میں صرف 4 مہینے تک
گھوم پھر لو اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ حق کے منکروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ اور یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے سب سے بڑے حج کے دن کہ یقیناً اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں سے بیزار اور بری الذمہ ہے۔ بس اب بھی اگر تم لوگ توبہ کر لو تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم نے حق سے منہ کو پھیرا اور پھر خوب اچھی طرح سے سمجھ لو کہ تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور حق کے منکروں یعنی کافروں کو بڑی ہی سخت تکلیف دینے والی سزا کی خوشخبری بھی سنا دو، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کر لیا ہو، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کیے ہوئے اس معاہدے کو پورا کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ کی ہو اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو، تو تم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو ان سے مقرر کی ہوئی مدت تک پورا کرو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا متقین یعنی اپنے مقرر کیے ہوئے فرائض یعنی عہد کو پورا کرنے والوں اور عہد شکنی سے بچنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جب حرمت کے حرام مہینے گزر جائیں تو پھر ان مشرکوں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو اور انہیں گرفتار کر لو اور ان کا گھیراؤ کرو، اور ہر چھپ کر حملہ کرنے کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ اپنی بے ایمانیوں اور بدمعاشیوں سے توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی اختیار کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا کلام سننے کے لیے آپ کی پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجیے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے اطمینان کی جگہ تک پہنچا دیجیے۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ حقیقتاً یہ لوگ حقیقتوں کو جانتے ہی نہیں۔ ان مشرکوں سے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی عہد آخر کیسے باقی رہ سکتا ہے، سوا ان لوگوں سے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ تو جب تک وہ آپ کے ساتھ ٹھیک طرح سے سیدھے رہتے ہوئے اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہتے ہوئے اپنے کیے ہوئے عہد پر قائم رہو، کیونکہ خدا متقین یعنی بد عہدی سے بچنے والوں اور فرائض الہیہ کو ادا کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ بھلا دوسرے مشرکوں کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیوں کر باقی رہتا، جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ اب بھی تم پر غلبہ پالیں تو تمہارے بارے میں کسی بھی معاہدے کی ذمہ داری یا کسی رشتہ داری کا کوئی پاس لحاظ تک نہ کریں۔ وہ تم کو اپنے منہ کی زبانی باتوں سے تو خوش اور راضی کر دیتے ہیں، مگر ان کے دل حق کا انکار کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر نافرمان اور بدکار ہیں۔ انہوں نے خدا کی آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لی اور اس طرح خدا کی راہ سے لوگوں کو روک دیا۔ حقیقتاً بہت ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ کسی مسلمان کے بارے میں نہ تو کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد و پیمان کا، اور یہی لوگ ہیں جو بڑے ظلم اور زیادتی کرنے والے اور حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی کریں یعنی حقوق اللہ ادا کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، مراد انسانوں کے حقوق ادا کریں، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم حقیقتوں اپنے احکامات و ہدایات کو بڑی تفصیل کے ساتھ صاف صاف واضح طور پر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کو جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی قسموں کو اپنے عہد و پیمان کر لینے کے بعد بھی توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے اور طعنے کسنے شروع کر دیں تو پھر تم حق کے انکار کرنے والے کفر کے ان سرغنوں، سرداروں
اور علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ اس طرح اپنی بری حرکتوں سے باز آ جائیں۔ آخر تم ان لوگوں سے جنگ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور رسول خدا کو ان کے شہر سے نکال دینے کا ارادہ کیا، اور پھر خود انہوں نے ہی جنگ کی ابتدا بھی کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اگر تم ایماندار ہو اور اللہ کو مانتے بھی ہو تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان سے لڑو۔ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور اس طرح ایمانداروں مومنوں کے دلوں کی حسرتیں پوری کر کے ان کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کے غم و غصہ اور جلن کو بھی دور کر دے گا، کیونکہ اللہ جس پر بھی چاہتا ہے اپنی رحمتوں، معافیوں اور بخششوں کے ساتھ توجہ فرماتا ہے، اور اللہ ہی ہے سب کچھ جاننے والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم لوگ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارا امتحان لے کر یہ معلوم بھی نہیں کیا کہ آخر تم میں سے کن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد یعنی سخت جد و جہد کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمانداروں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا جگری دوست اور رازدار نہیں بنایا ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مشرکوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے خلاف حق کے انکار کرنے کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے سارے کام، تمام اعمال برباد ہو گئے، اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں رہنا ہوگا۔ اللہ کی مسجدوں کو تو صرف وہی شخص آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ بس انہی سے یہ توقع ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کر کے سیدھی راہ چلنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے اور اس کو آباد رکھنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد یا بھرپور جد و جہد کی؟ یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کے مرتبے بہت بڑے ہیں جو ایمان لائے، یعنی حق کو دل سے مانا، اور جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا، یعنی بھرپور جد و جہد کی یا اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں کھپایا، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا پالنے والا مالک انہیں اپنی طرف سے خوشخبری دیتا ہے اپنی خاص رحمت، رضا و خوشنودی کی، اور ان جنت کے گھنے باغوں کی جن میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ برقرار رہنے والی نعمت اور پائیدار عیش و عشرت کے سامان ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کے پاس وہ اجر ہے جو بہت ہی بڑا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی اپنا سرپرست، رفیق اور حامی مت بناؤ اگر وہ کفر، حق کے انکار کو ایمان کے مقابلے میں پسند کریں، اور تم میں سے جو کوئی بھی انہیں اپنا سرپرست، رفیق یا حامی بنائے گا یا محبت رکھے گا تو وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں
اور تمہارے عزیز رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے کما کر جمع کیے ہیں، اور تمہارا وہ کاروبار جس کے ٹھنڈے پر جانے کا تمہیں ہر وقت خوف لگا رہتا ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں، اگر یہ تمام چیزیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں بھرپور جد و جہد یا جہاد کرنے سے تم کو زیادہ پیاری ہیں، تو پھر تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور یاد رکھنا کہ اللہ ایسے برے کام کرنے والے نافرمانوں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی ہے۔ ابھی جنگ حنین ہی کے دن جب تم میں اپنی تعداد کے زیادہ ہونے پر غرور پیدا ہو گیا تھا، مگر اس نے تمہیں کچھ بھی تو فائدہ نہ پہنچایا، اور وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ بھی تو کام نہ آئی، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر پھیر کر بھاگ نکلے۔ ذرا قرآن کے آئینے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا کردار ملاحظہ فرمائیں۔ پھر اللہ نے اپنی طرف کا سکون و اطمینان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سچے ایمانداروں اور حقیقی ماننے والوں پر اتارا، اور ایسی فوجیں بھی اتار دیں جو تم کو دکھائی تک نہ دیتی تھیں، اور اس طرح حق کے انکار کرنے والوں کو سزا دی، اس لیے کہ منکرین حق کی ایسی ہی سزا ہوتی ہے۔ پھر ایسی سزا دینے کے بعد بھی اللہ نے جس کو چاہا توبہ کی توفیق عطا کی اور اس کی توبہ کو قبول کیا، کیونکہ اللہ ہی بڑا معاف کر دینے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، مشرکین تو سراسر نجاست ہی نجاست ہیں، وہ تو اس سال کے بعد آئندہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں، اور اگر تمہیں مفلسی اور تنگ دستی کا خوف ہے تو عن قریب اگر خدا نے چاہا تو وہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے دولت مند یا غنی کر دے گا۔ یقیناً خدا بڑا ہی جاننے والا اور گہری حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جنگ کرتے رہو جو اللہ اور آخرت کے دن کو نہیں مانتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے، اور سچے دین کو اپنا دین یعنی طریقہ زندگی نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنے سے پہلے کے منکرین حق کی دیکھا دیکھی کیا کرتے ہیں۔ خدا ان کو غارت کرے یا ان پر اللہ کی مار ہو۔ یہ لوگ کس طرف حق سے منہ پھیر پھیر کے ٹیڑے چل رہے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے عالموں، راہبوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے علاوہ اپنا رب، اپنا پالنے والا مالک بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کو ایک خدا کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ وہ خدا پاک اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں وہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ہرگز ماننے والا نہیں، چاہے حق کے منکروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے پیغام پہنچانے والے رسولوں کو اپنی ہدایت اور دین حق، سچے اور صحیح آئین زندگی کے ساتھ بھیجا، تاکہ اسے ہر دین یا ہر آئین زندگی کے مقابلے میں غالب کر کے رہے، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار اور کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو۔ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، یہ حقیقت ہے کہ بہت سے پادری، علماء، راہب یا درویش لوگوں کا مال ناحق
غلط طریقوں سے ٹھگ کر بطور رشوت کھا جاتے ہیں اور پھر ان کو اللہ کے راستے سے بھی روک دیتے ہیں۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ جوڑ کر دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو سخت ترین تکلیف دینے والی سزا کی خوشخبری سنا دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی دولت کو جہنم کے اندر کی آگ سے خوب سلگھایا جائے گا اور پھر اسی سے ان لوگوں کے ماتھوں، پسلیوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، یہ کہہ کر کہ یہ وہی دولت اور خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو لو اب اپنی ہی سمیٹی ہوئی دولت کا اصلی مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ کے قانون کے مطابق 12 ہے۔ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے، محترم یا جنگ و جدال کے لیے حرام مہینے ہیں۔ یہی ہے صحیح ضابطہ یا قانون دین۔ لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو اور مشرکوں سے تم سب مل کر لڑو جس طرح سے وہ سب کے سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور یہ بات خوب اچھی طرح سے جان رکھو کہ خدا ان کے ساتھ ہے جو فرائض الہیہ کو ادا کرتے ہوئے برائیوں سے بچتے ہیں۔ مہینوں میں رد و بدل کرنا کفر یعنی انکار میں مزید کفر کا اضافہ کرنا ہے، یا یہ مزید ایک کافرانہ اور منکرانہ حرکت ہے جس سے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کسی سال تو کسی مہینے کو جنگ و جدال کے لیے حلال کر دیتے ہیں اور کسی سال اور اسی مہینے کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد کو پورا کر دیں، اور اللہ کا حرام کیا ہوا مہینہ جنگ و جدال کے لیے حلال بھی کر لیں، اور ان کے برے کام ان کے لیے خوبصورت اور اچھے بنا دیے گئے ہیں، یعنی ان کو ان کے برے کام بہت اچھے لگتے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ جب بھی تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا گیا تو تم زمین سے چپک کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے بدلے میں اس فانی دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ تو نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کا سامان اور فائدہ آخرت کے مقابلے میں مگر بہت ہی کم، یعنی دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں نہ نکلو گے تو وہ تمہیں بڑی ہی سخت تکلیف دینے والی سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو حق کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کی تو کیا ہوا؟ اللہ نے خود ان کی مدد کی اس وقت جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں سے 1 تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، اور جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اپنی طرف کا سکون و اطمینان اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا اور اپنے نبی کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر تک نہ آتے تھے، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دکھایا، اور اللہ کی بات تو سب سے اونچی ہی رہتی ہے کیونکہ اللہ بڑا زبردست، طاقتور اور بڑی گہری حکمتوں اور دانائیوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ نکلو، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی ہلکے ہتھیار ہوں یا بھاری، چاہے تمہارے پاس مال و دولت ہو یا نہ ہو، چاہے تمہاری طبیعت کے لیے یہ آسان ہو یا بھاری ہو، بال بچوں والے ہو یا چھڑے، بہرحال اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو کیونکہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ اگر کوئی فائدہ فوری ملنے والا ہوتا اور سفر ہلکا، آسان اور معمولی ہوتا تو وہ منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو جاتے، مگر یہ راستہ ان کو سخت پر مشقت محسوس ہوا، لہٰذا اب
بہت جلد یہ لوگ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ضرور نکلتے۔ حقیقتاً وہ خود اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف کرے۔ آپ نے انہیں واپس جانے کی اجازت کیوں دے دی اور انتظار کیوں نہ کیا یہاں تک کہ آپ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ کون لوگ اپنے دعووں میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کیونکہ جو لوگ واقعی اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں وہ تو تم سے کبھی بھی اس بات کی اجازت نہ مانگتے کہ انہیں چھٹی دے کر ان کی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اور اللہ تو فرائض الہیہ کے ادا کرنے والے متقیوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ایسی اجازت اور چھٹی تو صرف وہی لوگ مانتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کو نہیں مانتے اور جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں ڈاماڈول ہو رہے ہیں، یعنی کبھی مان لیتے ہیں اور کبھی نہیں مانتے، اور اگر وہ باہر نکلنے کی نیت رکھتے تو اس کے لیے پہلے سے نیت کرتے اور سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھ کر نکلنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے ان کی ہمت پست کر دی اور ان سے کہہ دیا کہ تم گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ گھر بیٹھے رہو، کیونکہ پہلے خود انہوں نے ہی جہاد کے لیے نکلنے کی نیت نہ کی تھی، اس لیے خدا نے بھی ان کو جہاد کے لیے نکلنے کی توفیقات عطا نہ فرمائیں، اور اگر تمہارے ساتھ نکلتے تو سوائے خرابیوں کے اور کچھ نہ بڑھاتے، اور تمہارے درمیان فتنہ و فساد کے لیے گھوڑے دوڑاتے، اور تم میں ایسے جاسوس موجود ہیں جو ان کی باتوں کو خوب کان لگا کر سنتے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وہ تو پہلے بھی فتنہ و فساد کی کوشش کر چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو درہم برہم کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق سامنے آ گیا اور ان کی مرضی کے خلاف اللہ کی بات غالب ہو کر رہی یا اللہ کا کام ہو کر ہی رہا، حالانکہ وہ اس کامیابی کو بہت ہی ناپسند کرتے تھے۔ اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو چھٹی دے دیجیے اور مجھے امتحان یا گناہ میں نہ ڈالیے، سن لو کہ وہ تو امتحان یا گناہ میں پڑ ہی چکے ہیں، اور جہنم نے ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو انہیں رنج پہنچتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا انتظام پہلے ہی کر لیا ہے، اور پھر آپ سے منہ پھیر پھیر کر بڑے ہی خوش پلٹتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تک ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا مالک، آقا اور سرپرست ہے، اور حق کو ماننے والے ایمانداروں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ فرما دیجئے کہ تم ہمارے لیے دو بھلائیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے ایک کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر سکتے ہو، اور ہمیں تمہارے لیے اس بات کا انتظار ہے کہ خدا تمہیں اپنی سزا دے، چاہے خود اپنے پاس سے دے یا ہمارے ہاتھوں سے دلوائے۔ اچھا تو اب تم انتظار کرو اور یقین رکھو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انتظار مومن کی قسمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ تم اپنے مال چاہے راضی خوشی خیرات کرو یا ناگواری کے ساتھ خیرات کرو، وہ تم سے ہرگز قبول نہ کیے جائیں گے، کیونکہ تم برے کام کرنے والے نافرمان لوگ ہو۔ ان کے خیرات کیے ہوئے مال کے قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے سے انکار کیا، اور اسی لیے وہ نماز کے لیے بھی نہیں آتے مگر سستی
اور بے رغبتی کے ساتھ، اور خیرات نہیں کرتے مگر اس حالت میں کہ وہ انہیں ناپسند ہو، یعنی نماز اگر پڑھتے ہیں تو سستی اور بے رغبتی سے، اور خیرات اگر دیتے ہیں تو مجبوراً اور ناپسندیدگی سے، تو تمہیں ان کے مال اور اولاد اچھے معلوم ہو کر دھوکے میں نہ ڈال دیں، اس لیے کہ اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں سزا دیں، اور ان کی جانیں نکلیں تو وہ بھی سختی سے کھنچ کھنچ کر، اس حالت میں کہ وہ اس وقت بھی حقیقتوں کے ماننے سے انکار ہی کر رہے ہوں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ پالیں تو وہ دوڑتے ہوئے بھاگ کر اسی میں جا چھپیں، اور انہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتا ہے، تو اگر اس مال میں سے انہیں کچھ مل جائے تو وہ تم سے راضی اور خوش رہیں گے، اور اگر اس میں سے کچھ نہ دیا گیا تو وہ ایک دم اسی وقت ناراض ہو کر بگڑنے لگتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے، اور کہتے کہ بس اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ ان قریب اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت کچھ عطا فرمائے گا، کیونکہ ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے، اسی پر نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات اور زکوٰۃ کا مال تو حقیقتاً فقیروں، غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں، اور غیر مسلموں یا نو مسلموں کی تالیف قلوب یعنی ان کے دل جیت کر ان کی دشمنی کو ٹھنڈا کر کے ان کی ہمدردی کرنے اور ان کی امداد کر کے ان کی حالت کو درست کرنے کے لیے ہے، نیز غلاموں، کنیزوں کی گردنوں کو غلامی سے چھڑانے اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے اور مسافروں کی امداد کے لیے ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، گہری حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص صرف کان ہی کان ہے، یعنی ہر شخص کی بات کو سنتے رہتے ہیں اور چپ رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ وہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے ایسے ہیں، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور مسلمانوں کی باتوں پر بھی یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے جو تم نے ایماندار ہے سرتاپا رحمت ہی رحمت ہیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دے کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ وہ تمہارے سامنے تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے کہیں زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو خوش کریں اگر وہ واقعی ان کو مانتے ہیں۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو لازمی طور پر اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت ہی بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ یہ منافق لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمان پر کوئی ایسا سورہ نہ اتر آئے جو ان کو وہ سب کچھ بتا دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اچھا، اڑاؤ مذاق، اور یقیناً اللہ بھی ان تمام باتوں کو تمہارے دلوں سے باہر نکال کر بتا دے گا جس کے بتائے جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کیا باتیں کرتے ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو صرف بحث و مباحثہ، ہنسی مذاق، کھیل تفریح کر رہے ہیں۔ ان سے کہیے، اچھا تو تم اللہ اور اس کی باتوں، اس کی نشانیوں، اس کے احکامات اور اس کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے؟ اب بہانے نہ بناؤ،
حقیقتاً تم مسلمان ہو جانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو جس نے سچے دل سے توبہ کر لی معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو جو آخر وقت تک اپنے نفاق اور مخالفت پر قائم رہا ضرور سزا دے کر رہیں گے، کیونکہ وہ لوگ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی سب کے سب ایک ہی جیسے ہیں۔ وہ سب برائی کی ترغیب دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو نیک خیرات سے بند رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ منافق لوگ بڑے ہی نافرمان اور بدکار ہیں، اسی لیے اللہ نے ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کر لیا ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہی آگ ان کے لیے کافی بھی ہے اور موزوں بھی، اور اللہ نے ان پر لعنت یعنی اللہ کی خاص رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی سزا ہے۔ انہی لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور بھی تھے اور مال اور اولاد بھی تم سے کہیں زیادہ رکھتے تھے، بس انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، اور تم نے بھی دنیا میں اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے کہ انہوں نے لوٹے تھے، اور تم بھی ویسے ہی مہمل کاموں اور بحثوں میں پڑے رہے جیسے وہ ان کاموں میں پڑے رہے تھے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے تمام کام دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی لوگ سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا انہیں ان سے پہلے کے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ مثلاً نوح کی قوم، عاد، ثمود اور ابراہیم کی قوم کی تاریخ، اور مدین والے اور وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا تھا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی واضح نشانیاں، ہدایات، معجزات اور احکامات لے کر آئے تھے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم و ستم کرے، مگر حقیقتاً وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب کے سب ایک دوسرے کے حامی، رفیق اور ساتھی ہیں، کیونکہ وہ نیک باتوں کی ترغیب دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑی زبردست طاقت رکھنے والا اور بڑی گہری حکمتوں اور مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اللہ نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے ان بہشت کے باغوں کا وعدہ کر لیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے صاف ستھرے، پاک و پاکیزہ مکانات ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی انہیں حاصل ہوگی، جو سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ذرا سی بھی رضامندی اور خوشنودی دراصل سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان پر سختی بھی کیجیے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ واپس لوٹ کر جانے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ وہ لوگ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کفر، انکار حق کی بات ضرور کہی، اور اس طرح وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے وہ پورا نہ کر سکے، اور ان کا سارا غصہ اور ناراضگی صرف اس بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل و کرم سے ان کو مالدار بنا دیا۔ اگر اب بھی وہ توبہ کر لیں تو یہ انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو پھر اللہ بھی ان کو دنیا اور آخرت میں بہت سخت تکلیف دینے والی سزا دے گا، اور پوری زمین پر ان کا نہ تو کوئی دوست، نہ کوئی سرپرست ہوگا، اور نہ کوئی حامی یا مددگار ہوگا۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ اگر
اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مال عطا فرمایا تو ہم خیرات بھی کریں گے اور نیک کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، مگر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے دولت دے دی تو انہوں نے اس دولت کے ساتھ کنجوسی کی اور اپنے عہد و پیمان سے ایسے پھر گئے کہ گویا انہیں اس کی کوئی پرواہ تک نہیں۔ بس اللہ نے بھی ان کے دلوں کے اندر نفاق کو قیامت تک کے لیے جمع کر دیا کہ جب وہ اللہ سے ملیں گے تو اسی حال میں ملیں گے، اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے تمام چھپے ہوئے راز، خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور خدا تمام پوشیدہ باتوں کا پوری طرح جاننے والا ہے۔ اللہ ان کنجوس دولت مندوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے جو ایسے ایمانداروں پر طعنے کستے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے ہیں جو اپنی خوشی اور رغبت سے خیرات کرتے ہیں اور اپنی محنت مزدوری کے سوا اور کچھ نہیں رکھتے، تو اللہ خود ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑائے گا، اس طرح کہ ان کے لیے بڑی ہی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے ان کے لیے خدا سے معافی طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ یعنی لا تعداد مرتبہ بھی ان کے لیے خدا سے معافی مانگیں گے تو بھی خدا انہیں تو ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، اور اللہ ایسے فاسق، بدکار اور بدمعاش لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچایا ہی نہیں کرتا یا ہدایت قبول کرنے کی توفیق نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیچھے اپنے گھروں میں رہنے پر خوش ہوئے، کیونکہ انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ وہ اپنے مال اور جان کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اتنی گرمی میں سفر نہ کرو، ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھ سے کام لیتے۔ اب ان کو چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں ان برائیوں کی سزا میں جو وہ کماتے رہے ہیں۔ اب اگر اللہ تمہیں ان کے کسی گروہ کے درمیان واپس لے جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف صاف کہہ دیں کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے اور نہ میرے ساتھ رہ کر تم کسی دشمن سے جنگ کر سکتے ہو۔ حقیقت میں تم نے تو پہلے بھی گھر میں بیٹھنے ہی کو پسند کیا تھا، تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ اپنے گھر بیٹھے رہو، اور اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے، یعنی ان کے حکم کو ماننے سے انکار کیا ہے، اور وہ اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ برے کام کرنے والے فاسق تھے۔ اور ان کے مال اور اولاد کی کثرت کہیں تم کو حیران کر کے دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ اللہ نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو اس دنیا ہی میں ان کے مال اور اولاد ہی کے ذریعے سزا دے، اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ حق کے منکر یعنی کافر ہوں۔ جب کبھی کوئی سورہ یہ کہتا ہوا اترتا ہے کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے طاقتور اور دولت مند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ چھوڑ دیجیے۔ غرض ان لوگوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ گھر بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اسی لیے ان کے دلوں پر نشان یا مہر لگا دی گئی، تو اب ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے گا۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان ایمان لانے والوں نے جو ان کے ساتھ ہیں اپنے مالوں، اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کیا، اس لیے اب ہر طرح کی بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہر طرح کی فلاح
بہتری اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کے ایسے ایسے گھنے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے بہت ہی بڑی عظیم الشان کامیابی۔ اور صحرا کے رہنے والے بدوی عربوں میں سے بہت سے لوگ آئے کہ انہیں بھی چھٹی دے کر پیچھے رہنے کی اجازت دے دی جائے، غرض اس طرح سے وہ لوگ گھر بیٹھے رہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے بھی حق ماننے سے انکار یعنی کفر کو اختیار کیا تو ان قریب ان کو سخت تکلیف دینے والی سزا پہنچے گی، لیکن کمزوروں، بیماروں اور جن کے پاس خرچ نہ ہو ان کے اوپر نہ تو کوئی الزام ہے اور نہ ان کے نہ جانے پر کوئی حرج ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار اور خیر خواہ ہیں۔ ایسے نیک کام کرنے والوں پر کوئی الزام یا اعتراض نہیں، کیونکہ اللہ تو بڑا ہی درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح نہ ان لوگوں پر کوئی الزام یا اعتراض کی گنجائش ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اس غرض سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے جہاد پر جانے کے لیے سواریوں کا انتظام فرما دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں سواری کے لیے دوں، تو وہ مجبوراً گھر واپس ہوں، اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوں، اس غم میں کہ ان کے پاس خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی تو نہیں ہے۔ البتہ الزام اور اعتراض تو صرف ان لوگوں پر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد پر جانے سے چھٹی مانگتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ دولت مند ہیں۔ وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ گھر بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر نشان یا مہر لگا دی۔ تو اب یہ لوگ نہیں جان سکتے کہ مرنے کے بعد ان کی کیا گت بنے گی اور ان کے اس عمل کا کتنا برا نتیجہ نکلے گا۔